بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں کچھ جانوروں کو کھانا حلال قرار دیا ہے جبکہ کچھ کو حرام قرار دیا ہے۔ اونٹ بھی ان جانوروں میں سے ایک ہے جسے مسلمانوں کو کھانے کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اور بہت سے لوگ عید قرباں پر اونٹ کی قربانی دیتے نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک اور علماء کرام اور بالخصوص قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں اس پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا تھا۔ My name is Mohammed. I am a businessman from Maiduguri, Nigeria. My question is, must one perform ablution after eating camel meat? نائجیریا سے محمد نامی ایک مسلمان نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے واٹس ایپ کے ذریعے یہ سوال پوچھا تھا کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا فرض ہو جاتا ہے؟ سوال تو بہت مختصر اور سادہ نظر آتا ہے، لیکن ذہن میں یہ سوال اس سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ جانور جسے کھانا اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے اور پھر سے وضو کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اور بطور مسلمان یا بطور ایک انسان ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ ایسا حکم دینے کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینے کا آغاز کیا اور سب سے پہلے اس سوال کو دہراتے ہوئے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اسے ایسے کہہ لیجئے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس معاملے پر علماء کرام کی آراء دو حصوں میں منقسم نظر آتی ہیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہر حال میں وضو فرض ہو جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اگر وضو نہ بھی کیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، نہ ہی یہ گناہ ہے۔ لیکن آپ یہ جان کر شاید حیران ہو جائیں کہ ایک صحیح حدیث میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا جائے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی بتایا۔ Performing ablution after eating camel meat, or does your wudu break if you eat camel's meat? There is difference of opinion among the scholars. One group of scholars say that if you eat camel meat, your wudu is broken, and if you have to offer salah, then doing wudu again is compulsory. The other group says eating camel's meat does not break your wudu. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ دراصل یہ معاملہ ایک حدیث کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 360 اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک بار حضرت جابر بی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر یہ سوال پوچھا کہ جب میں اونٹ کا گوشت کھاتا ہوں کیا اس کے بعد وضو کرنا مجھ پر فرض ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس سوال کا جواب ملنے پر جابر بی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا مٹن یعنی کہ بکرے کا گوشت کھانے کے بعد بھی مجھے وضو کرنا چاہیے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے تمہاری خواہش ہو ویسے کر لو، یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو وضو کر لیں، نہ چاہیں تو نہ کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور بکرے کا گوشت کھانے کے بعد اگر کر لیا جائے تو بھی ٹھیک، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور حدیث ہے جو کہ ابو داؤد میں ہے، جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد مجھے وضو کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں کرنا چاہیے۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ کیا بکرے کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ان دو احادیث کی روشنی میں بہت سے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور علماء کرام کا ایک گروہ یہ حکم دیتا نظر آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہر حال میں وضو کرنا چاہیے اور وضو فرض ہو جاتا ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اگر آپ گوشت کھانے سے پہلے باوضو بھی تھے تو آپ کو نماز سے پہلے پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ علماء کے ایک گروہ کی یہ رائے ہے، جبکہ علماء کا ایک دوسرا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے وضاحت سے بیان کیا، جو کہ ہر مسلمان کے لیے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ It is based on the hadith of the Prophet in which Jabir ibn Abdullah will be with him, hadith of Sahih Muslim, hadith number 360, where Jabir ibn Abdullah will be with him. He asked the Prophet that
after he eats camel meat, does he have to do wudu? And the Prophet says yes. Then he asks the next question: does he have to do wudu after he eats mutton? The Prophet says you may do wudu if you wish to. There's another hadith mentioned in Abu Dawud, hadith number 184, where Al-Bara, may Allah be pleased with him, he asks the Prophet about wudu after eating the camel meat, and the Prophet, peace be upon him, says that after you eat the camel's meat, you have to do wudu, but after eating mutton, you don't have to do wudu. So based on these two hadiths of Sahih Muslim and of Abu Dawud, which is classified as Sahih Hadith, the first group of scholars says that if you eat camel meat, your wudu is broken and you have to do it again if you have to offer salah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो उलमा के एक गिरोह की राय और उसके पीछे जो अहादीस बयान की जाती हैं वो हैं। दूसरे ग्रुप की जानिब आए जो ये कहता है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही ऊंट का गोश्त खा लेने से वुजू टूटता है। ये गिरोह एक और हदीस को बयान करता है और उस हदीस की रोशनी में ये मफहूम बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम पका हुआ गोश्त खाते हो, चाहे वो ऊंट का ही हो, वो खाने के बाद वुजू करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उससे वुजू टूटता है। यानी कि अगर पका हुआ गोश्त ऊंट का खाया जाए तो वुजू नहीं टूटता और ना ही वुजू फ़र्ज होता है। तो बहुत से उलमा ये समझते हैं कि इस हदीस से जो पहले वाली हदीस है जिसमें यह कहा गया है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू करना ज़रूरी हो जाता है, उसकी नफ़ी हो जाती है। और आज के दौर में हम सभी इंसान पका हुआ गोश्त खाते हैं, लिहाजा वुजू करने की कोई ज़रूरत नहीं। यूं ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू करने के मामले पर मौजूदा दौर में उलमा कराम की राय दो हिस्सों में मुनक़सिम नज़र आती है। एक गिरोह कहता है कि हर हाल में वुजू करना चाहिए और दूसरा गिरोह कहता है कि नहीं करना चाहिए अगर पका हुआ गोश्त खाया गया है तो। सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या नतीजा अख्ज़ किया और वो इस सूरत हाल में क्या करते हैं, ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही बयान किया। The second group of scholars who say that this ruling has been abrogated. There's another hadith of Jabir, may Allah be pleased with him, where the Prophet said that when you eat a thing which is cooked, you need not do wudu. So based on this hadith, the second group of scholars say because this hadith is there, the other earlier hadith of doing wudu after eating camel's meat is abrogated. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से बड़े ऐसे आलिम हैं जो कि ये समझते हैं कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू करना चाहिए, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए इसी राय से इत्तफाक किया और बड़े उलमाए कराम का नाम लेकर बताया कि इन उलमाए कराम ने यह हुक्म दिया है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू कर लेना चाहिए। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अगर देखा जाए तो ये कहा गया है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू कर लेना फ़र्ज है, और जो दूसरी हदीस है जहां पर यह कहा गया है कि अगर पका हुआ गोश्त खाया जाए तो वुजू करना फ़र्ज नहीं है, इसका ये मतलब फिर भी नहीं निकलता कि अगर वुजू कर लिया ऊंट का गोश्त खाने के बाद तो कोई बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। लिहाजा इस इख्तलाफ को दूर करने के लिए और बेहतर से बेहतर ऑप्शन की जानिब जाने के लिए मैं यही कहता हूं कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू कर लेना चाहिए। To remove the ikhtilaf, you better do wudu, it is the safest. So when two opinions of two group of scholars are different, so follow that opinion which doesn't contradict both of them. So if you do wudu after eating camel's meat, no one will say you're doing wrong. The second group of scholars cannot say that doing wudu after eating camel's meat is haram. They may say it's not required. But the evidence, as I mentioned earlier, the first group of scholars say that doing wudu after the camel's meat is more correct and more appropriate, and I advise you to follow that opinion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को ये कहकर ख़त्म किया कि मेरा यही मशवरा है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू कर लेना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब आपके सामने है, आपकी इस पर क्या राय है और आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला की जानिब से एक हदीस के ज़रिए हम मुसलमानों को ये हुक्म क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या हिकमत हो सकती है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू फ़र्ज हो जाता है।
اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اگر آپ کے پاس اس سلسلے میں مصدقہ معلومات ہیں تو وہ بھی حوالے کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ٹیم ہم قدم سمیت بہت سے لوگ آپ کے کامنٹ سے کچھ سیکھ سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ.